بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مصر، اہم ملاقاتیں، اہم فیصلے، اسلام آباد میں 18ویں اسپیکرز کانفرنس، امریکی پابندیوں کے خلاف پاکستان کا سخت رد عمل، ICC کا بڑا فیصلہ، چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی اس سال انشاءاللہ۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک دونوں کو، بڑے زور سے جمعہ مبارک۔ آج شلوار قمیض پہنی ہے لیکن رضی دادا کوٹ پہننے سے پھر باز نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا شلوار قمیض کے اوپر لگائیں گے ٹائی، پھر پہنے گے کوٹ، لیکن نہیں، یہ جو کمبینیشن ہے ہمارے KPK کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر آج بھی جو مطلب کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا یہی کمبینیشن ہوتا ہے، شلوار قمیض کے اوپر وہ کوٹ پہنتے۔ ہمارے کئی وزراء، یہ جو نواز شریف صاحب کا پچھلا دور تھا اس میں جو وزیر حج تھے، اگر آپ کو یاد ہو، مذہبی نہیں ابھی بھی پہنتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی پہنتے ہیں۔ نہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ یہ خاص طور پہ اپنے کیپٹن صفدر صاحب کے علاقے کے اندر یہ بڑی مرغوب لباس ہے۔ یعنی کہ طے یہ ہوا کہ چونکہ امین حفیظ صاحب بھی ذرا بڑی عمر کے ہیں تو اگلے جمعے والے دن ہم بھی شلوار قمیض پہ کوٹ پہنیں گے۔ نہیں، آج جو آپ نے پہنا ہے بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے، وائٹ کے ساتھ گرین ویسٹ کوٹ۔ میری بھی کوئی تعریف کر دیں؟ میں کرنے لگا تھا تو بیچ میں آپ بول پڑے۔ جلدی سے کریں، پھر میں نے پروگرام سٹارٹ کرنا ہے۔ چلیں شروع پروگرام شروع۔ نہیں، تعریف کر دیں بھئی، چیٹنگ نہ کریں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اچھا رضی دادا، پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا دورہ مصر بڑا کامیاب رہا۔ وہاں پہ انہوں نے دوست ممالک کے اس دور سے ملاقاتیں کی، اسپیشلی جو ہے وہ طیب اردوان صاحب سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے بیچ میں وہ جو ہمارا معاہدہ چل رہا ہے ان کے ساتھ 5 بلین کا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیے 5 سب بلین سے تو پہلے رضی دادا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ دورہ کتنا ضروری تھا، اس کے بعد پھر 5 بلین کی ایکسٹینشن کی بات کیجیے گا۔ چلیے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اس خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ان چند ممالک کے اندر آتا ہے جو کہ ریجنل علاقائی تعاون اور علاقائی تجارت کے کسی ایگریمنٹ کے اندر نہیں ہے۔ مطلب آج سے 4 سال پہلے تک پاکستان کے پاس، 5 سال پہلے کر لیجئے، 5 سال پہلے تک پاکستان کے پاس صرف ایک سارک کا فورم تھا جس پہ وہ ریجنل پاورز کے ساتھ، ریجنل کنٹریز کے ساتھ انگیج کرتا تھا، یا پھر اقوام متحدہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اللہ بھلا کرے چین بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر جگہ دی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آسیان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پہ بھی ہمارے مشرقی ہمسائے نے ہمارا راستہ کھوٹا کیا۔ تو یہ ڈیولپنگ 8 کنٹریز ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں۔ افریقن عرب کنٹریز ان میں زیادہ تر ہیں، نائجیریا ہے، اس کے بعد مصر ہے جہاں پہ یہ ہوئی، ہم ہیں، ایران ہے، تو عرب پینسولا کے لوگ بھی ہیں۔ وہ ممالک جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے اور ریسورسز میڈیوکر لیول کے اوپر ہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ تیزی سے صومالیہ اس وقت اپنا افریقہ کا بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں آج بھی لٹریچر کے اندر یا صحافت کے اندر صومالیہ جو ہے وہ کوئی اس سے کیا کہنا چاہیے، قحط سے متاثرہ ملک کی اگر ہم نے ممالک مثال دینی ہو تو صومالیہ کی دیتے ہیں۔ صومالیہ کی اکانومی خیری میری بہت بہتر ہو گئی ہے، بلکہ اب تو جو پاکستان سے بھیک مانگنے کے لیے کچھ عناصر جو پچھلے دنوں پکڑے بھی گئے ہیں وہ صومالیہ میں بھی پکڑے گئے۔ وہی سعودی عرب اور UAE تو تھا ہی تھا، صومالیہ تک میں بھیک مانگنے پہنچے ہوئے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ان ممالک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، دیکھیں ان کی اکانومیز ایمرج ہو رہی ہیں، وہاں پہ ظاہر لوگوں میں خوشحالی آتی ہے، لوگ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کا بہترین چاول ہے، خوشبودار لانگ گرین چاول ہے، ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم 3 کروڑ میٹرک ٹن کے قریب گندم پیدا کرتے ہیں۔
Right. ہمیں 2.5-3 لاکھ کی سالانہ کی شارٹیج پڑتی ہے, وہ بھی اگر افغانستان کو سمگلنگ رک جائے تو وہ بھی نہ تو پڑے. ہم کوئی 25-30 لاکھ ٹن جو ہے وہ سرپلس میں ہو, چونکہ وہ سمگل ہوتی ہے اور جس کو ہم نہیں روکنا چاہتے. ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی ہماری ضروریات یہاں سے پوری کر لے, وہاں پہ ادروائز قحط کی صورتحال ہو جاتی ہے. اس دفعہ چونکہ انہیں پرلی طرف سے روس کی طرف سے امداد میں گندم آ گئی تھی, تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی روک کی کہ یار سینٹرل ایشیا کو گندم کھلانا کیا ہماری ذمہ داری ہے. تو میرا مطلب ہے یہ چیزیں ہم ان مارکیٹس کے اندر ایکسپلور کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر کا اس کانفرنس میں جانا, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب ہوتے تھے جو میزبان سے ملنے کے بعد وہ آخری کرسی پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ایک نخرہ بہت تھا, ایسے نخرہ تھا یا جہالت تھی, کیا تھا, آکڑ تھی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, جہالت ٹھیک ورڈ تھا. اچھا, قاسم کے ابو کا, جی سلمان کے کے ابو کی بات کر رہے ہیں ہم. اچھا تو میں بھی کہہ آپ رہا اتنا چپ ہوں یہ کر کے آکر کس کی تھی, کس کی ہو گئی ہے. یہ جب شمائلہ نے انٹرپٹ کیا نا تو مجھے شک ہوا, میں کہ قاسم کے ابو کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب وہاں پہ گئے ہیں, ایک ایک سے انٹریکشن ہوا ہے. ظاہر ہے آپ جب گفتگو کرتے ہیں یا ان کو آنے کی دعوت دیتے ہیں یا اپنے نیک جذبات ان تک پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے آپ ریجنل ٹریڈ کے اندر اب آ جائیے. اس کے اوپر وہ جو ایکسٹینشن تھی 5 بلین کی, وہ ہم نے دو طرفہ تجارت کو 5 ارب ڈالر تک لے کے جانا ہے. چین اور پاکستان نے, چین پاکستان کی دفاعی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے. ہم نے اکنزی ڈرون لیے ہیں ان سے, اور ہم نے ان سے آبدوزیں بنوائی ہیں ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت. ان کے وہاں پہ آبدوز بنے گی, پھر باقی 2 ہم بنائیں گے. کچھ اس طرح کا معاملہ ہے, ایک آدھ وہ بنا کے دیں گے. تو میرا مطلب ہے ترکیے کے ساتھ تو 5 ارب ڈالر کی باہمی تجارت کا حجم ہمیں 10 یا 15 ارب ڈالر تک لے جانا چاہیے. ترکی یورپ کا دروازہ ہے اور ہمیں اس دروازے سے گزر کے آگے یورپ جانا چاہیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا شمائلہ کہ یہ جو مصر میں D8 کانفرنس, یہ اعلامیہ اس کا آپ دیکھیں, یہ ساری بات ہوئی ہے. اس ساری جو اجلاس تھا, میٹنگز تھی, 8 ممالک وہاں بیٹھے, اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اہم ترین بات کی, معاشی تو بات رضی دادا صاحب نے بتا دی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہاں جو غزہ کے حوالے سے پاکستانی موقف بیان کیا, اور کتنا کھلے الفاظ میں بیان کیا. بالکل امین حفیظ صاحب, میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ وہ واحد پرائم منسٹر ہے جو کسی بھی فارم پہ جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے غزہ اور فلسطین پہ ہونے والے مظالم کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کی دھیان اس طرف متوجہ لاتے ہیں کہ یار آپ لوگ آواز اٹھائیں. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ غزہ پر جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری ہے, وہاں جو انسانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے, فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ D8 کے ممالک کا آپس میں یہ گیٹ ٹو گیدر میٹنگ تھی, اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہاں پر غزہ کے جو مظلوم ان کے شہری ہیں ان کی حمایت میں آواز بلند کی اور کہا فوری طور پر یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو یہ پھر بات آگے بڑھتی جائے گی جو عالمی امن کے لیے خطرہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. وہاں پہ 3 میٹنگز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک انڈونیشیا کے صدر سے, اور انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کا خاص تعلق کہ پاکستان کے جو بیٹے ہیں وہ انڈونیشیا کی آزادی کی جنگ لڑے تھے انڈونیشیا کی طرف سے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ترکی ہمارا برادر ملک اور خلافت عثمانیہ کے حوالے سے پاکستان کے اندر خلافت بچاؤ کی جو تحریک بر صغیر کے مسلمانوں نے چلائی تھی, ترکی آج بھی اس کو محسوس کرتا ہے. اور تیسرا بنگلہ دیش کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, ایڈوائزر جنہیں کہہ لیں, ڈاکٹر یونس صاحب نوبل لوریٹ ہیں, ان کے بڑی ساتھ خوبصورت پکچر بھی آئی ہے ان کے ساتھ, بڑی بھرپور زندگی سے بھرپور تصویر بھی بڑی خوبصورت اسمائل. لیکن دیکھیے ان تینوں ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں وہ روایتی تعلقات سے ذرا ہٹ کے ہیں. ٹھیک ہے, ترکی پاکستان کے اندر بیشتر جو افغانستان کے راستے بھی لوگ آتے رہے ہیں وہ ترکین نسل رہے ہیں, یہ بات تو ہمیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا.
اور افغانوں کے اندر مطلب غزنوی صاحب جو تھے وہ ترکی سے آ کے افغانستان میں سلطان صلاح الدین غزنوی صاحب آباد ہوئے تھے، تو ترکی کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں اور بلڈ ریلیشن ہے، اور پاکستان کی جو زبان اردو ہے اس میں بہت بڑا معتدبے حصہ جو ہے وہ ترکش زبان کا ہے، ان کے ساتھ تو ہمارے وہ والے تعلقات بھی ہو گئے، اور انڈونیشیا کے تعلقات بھی میں نے عرض کر دیا، اور اب سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کی میں کیا بات کروں، کیا بات۔ تو یہ تینوں میٹنگ جو تھیں ہمارے پرائم منسٹر کی یہ بڑی بھرپور تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سمائلز آئی ہیں بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس صاحب کے ساتھ ملاقات میں، اس جگہ پہ یہاں سے جو 90 کلومیٹر دور ہے نا نئی دلی، وہاں پہ حالات برداشت نہیں ہوئے۔ اور دیکھیں نا یہ ڈاکٹر یونس صاحب نے کتنی خوبصورت پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں 390 کلومیٹر، اچھا میں سمجھے شاید آپ امرتسر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو لاہور سے تقریباً ہاں تھوڑا آگے پیچھے کر کے امرتسر تو آ ہی جاتا ہے۔ یار سیدھی طرح بڑے شریکوں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ، سیدھی طرح بات کریں نا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا ہے کہ وہاں پر جو پابندیاں تھیں جو پاکستانی بنگلہ دیش جاتے تھے ان پر، وہاں جو تلاشی کے حوالے سے، اور ایک سیل بنایا ہوا تھا جہاں پر انکوائری وغیرہ ہوتی تھی، پھر اس سکروٹنی سے نکل کے پھر آپ بنگلہ دیش میں جاتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسی تمام پابندیاں بنگلہ دیش حکام نے پاکستانیوں کے لیے فتی فتی کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ اب پاکستان کے لیے وہ ویلکم اور بھائی چارہ اور خوبصورت ہائے 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 نہیں آیا یہاں پہ، مزہ نہیں آیا۔ دونوں جو میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت دونوں، مطلب بنگلہ دیش تو دور ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے دل کے پاس۔ رسی دادا آپ کو وہ غزل یاد نہیں آئی، بچھڑنے والے میں سب تھا بے وفائی نہ تھی، بے وفائی نہیں تھی۔ وہ ترابی صاحب کی غزل ہے نا، وہ ہمارے بچے ڈراموں کے وہ ٹائٹل سانگ کے طور پہ سنتے اور ہیں، کیوبی نے عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، بچھڑنے والے میں بہت بہت، ٹھیک ہے، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ بالکل بالکل رضی دادا، ایموشنل بات تو ہوگی، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات دونوں ذرا دھیان سے سنیں، قاسم کے ابا، سلیمان کے ابا، فائنلی اب میں وہ تو نہیں کہنا چاہتی کہ لوٹ کے ڈیش دے رہا ہے درست ہے، میں کہہ سکتی ہوں نہیں فائنلی ابھی جو 18ویں کانفرنس ہوئی ہے، اسپیکرز کی میٹنگز ہوئی ہیں جی، اس پہ فائنلی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی ہے، اور ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا اور ان کو کہا ہے جی ہاں ٹھیک ہے آپ مذاکرات کریں۔ رضی دادا اس کو جمہوری رویہ کہتے ہیں، اور اس فراخ دلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اتنا کچھ سہنے اور سننے کے بعد؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بڑے سوبر طریقے سے اس آفس کو لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس آفس کو کی عزت میں اضافہ کیا ہے، مطلب کہ جس طرح اسد قیصر صاحب نے اس کو بے وقار اور بے وقت کیا تھا اس آفس کو، سردار ایاز صادق صاحب نے اس کی عزت بحال کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک کامیاب ہے۔ پہلی تو بات یہ، دوسرا یہ کہ اسپیکر کا آفس نارملی نیوٹرل ہوتا ہے، اور یہ اسپیکرز کی کانفرنس ہے، یہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں یہ پانچوں مل کے وہاں پہ بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مطلب جو کونسلز ہیں وہاں پہ، جو اسمبلیز ہیں، یہ جو کونسل ہیں ان کے بھی اسپیکر شامل ہیں، مطلب کہ یہ سارے اسپیکر جو ہیں انہیں پارلیمانی جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور یہ اسی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی مثبت بات ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب سے وہاں پہ پوچھا گیا کہ آپ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کیوں نہیں کرواتے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جا کے ان کے پاؤں پکڑ لیں، اگر انہیں ضرورت ہے تو ہمارے پاس چل کے آئیں، ہم ان کو، صحیح بات ہے، اور کوئی ایک فریق بھی آئے گا تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا ویڈیو بیان بھی ایک دو دن پہلے ہماری نظر سے گزرا، اور جس پہ وہ اوپن آفر کر رہے تھے کہ اسپیکر چیمبر، اسپیکر آفس اور اسپیکر ہاؤس یہ سب کا ہے، آپ آئیں، کھلے دل سے آئیں۔ انہوں نے مطلب حکومتی ارکان کو بھی اور اپوزیشن ارکان کو بھی کھلی دعوت دی کہ وہ آئیں
اور میں بطور سپیکر غیر جانبدار شخصیت آپ دونوں کو ویلکم کروں گا. اور یہاں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ سپیکرز کانفرنس میں, یہ 18ویں کانفرنس ہے جس میں 23 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. رضی دادا, اس میں 2 نکات ایسے ہیں جو میرے دل کو بڑے اچھے لگے ہیں. اچھا امین حفیظ, آپ کے دل کی بات میرا خیال ہے بڑی خوبصورت بات ہوگی, اور اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. اسٹے ود اس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس, کپڑے, کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. امین حفیظ صاحب بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں آپ بریک میں, وہ جو دل کی باتیں ہیں نا آن ایئر بھی بتائیں. دیکھیں میں ایسی بات جو بریک میں کرتا ہوں وہ آن ایئر بھی کرنے کو تیار ہوں. میں بالکل اوپنلی, تو اتنی اچھی پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. یہ جو سپیکر کانفرنس میں یہ جو بات ہوئی ہے نا, مجھے یہ بڑی دل کو لگی ہے. کون سی؟ اور یہ تمام قومی اسمبلی, سینٹ, صوبائی اسمبلی, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ان سب کے جو سپیکرز بیٹھے تھے, انہوں نے متفقہ طور پہ جو 23 نکاتی اعلامیہ جاری کیا ہے, میں وہ الفاظ اگر آپ شمائلہ مجھے اجازت دو میں پڑھ کے سناؤں. اجازت ہے, ہماری جرت ہی نہیں ہے ہم آپ کو روک سکیں. ویسے بھی بول سکتا ہوں لیکن میں نے کہا میں نے منوان میں پبلک کے سامنے وہ اعلامیے کے الفاظ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں سیاسی میدان میں جذباتیت کے رجحان کے باعث ملکی سیاست میں توہین امیز زبان استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے. جعلی خبریں اور سوشل میڈیا پر الزام تراشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, جس سے تصادم اور انتقامی سیاست جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے. جنم لیتی ہے. سپیکرز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ تہذیب اور شائستگی اور اختلاف رائے کا احترام کا جو کلچر ہے وہ خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. ہم سب سپیکرز کو چاہیے کہ وہ ایوان میں جب بیٹھیں اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرتے ہیں, ارکان اسمبلی یا ان کے ہم خیال, اور جو اسمبلی میں زبان استعمال ایک معزز ارکان اسمبلی کرتے ہیں, وہ شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات آگے بڑھنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو معزز ایوان جو جمہوری روایات اور جمہوریت کو لے کر آگے چلنے والے ہمارے خوبصورت ایوان ہیں, ان میں حالات اور خراب ہوتے جائیں گے. اور نئی نسل جو سن رہی ہے وہ بھی تباہ ہوتی ہے. قاسم کے ابو کی طرف تھا اور ان کی جماعت کی طرف تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا میں تے بسنا چاہنی ہوں, پنڈ دے منڈے نہیں بسن دیندے. یعنی اگر بانی پی ٹی آئی نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی دی ہے کہ یار ذرا سوشل میڈیا ٹیم کی ایسی تیسی کرو, یعنی ایک میر شیر افضل خان مروت صاحب, کیا بات ہے, اور دوسرے فواد چودھری صاحب, اگرچہ دونوں کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے آفیشلی, اور مروت صاحب کے پاس جو عہدہ تھا وہ واپس ہو چکا ہوا, لیکن انہوں نے گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر, آپ نے غور کیا 48 گھنٹے کے اندر اپنی سوشل میڈیا کو جس طرح لائن میں مطلب جسے کہتا نا نشانے پہ رکھا, نشست پہ رکھا ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے, اوے تم میری بندوق کی نشست پہ ہو,
पी टी आई की टीम को, पी टी आई की सोशल मीडिया टीम को भी नाम ले ले, खैर है, कोई बात नहीं। नशिस्त पे रखा हुआ है। नहीं, वो हमारे सदर मुमलकत हैं, तो मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन आप देखिए, पहली दफा जब से ये कायम हुई है, पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड जब से कायम हुई है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो डिफेंसिव पे गई है। और किन के कहने के ऊपर डिफेंसिव पे गई है? जब पीटीआई के 2 साबका ओहदेदारों ने, जो बानी के इस वक्त सलमान के अब्बू के बहुत करीब हैं इस वक्त, उनकी ऑन स्लॉट की वजह से वो डिफेंस पे गए यार। और वो बेचारा क्या करे, उसने अपनी सोशल मीडिया टीम को भी लगाम डाल दी है कि आपने नहीं भौंकना, सॉरी, आपने नहीं कुछ इस तरह की बातें करनी। ठीक है, अब देखिए वो जो कुछ कहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो उसके लिए जो अल्फाज करीब तरीन था वो मेरे मुंह से फिसल गया, मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरा मतलब है कि जो कुछ वो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से फिर उसके बाद जिस तरह से आगे से वो क्या होती है जी, क्या चीखो पुकार हुई है, और जिस तरह से जवाबी हमला किया गया है इन दोनों अफराद के ऊपर, उन लोगों की तरफ से जो बेसिकली ना गिद्ध हैं, सही, वो झूठी खबरें दे के रोजाना डॉलर कमा के सोते हैं, उनकी तरफ से इन 2 अफराद के ऊपर हमला किया गया। हम तो कुछ इसके बारे में कह ही नहीं रहे, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, में ही खुद कर लेते हैं, वही काफी है। लेकिन सर देखिए, ये जो आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों, मरवत साहब और वो मौसूफ फवाद चौधरी साहब, ये अपने तौर पे लगे हैं? नहीं, अपने तौर पे ये तो तो कुछ भी नहीं बोल ताबेदार सकते हैं, ताबेदार हैं ये तो हुक्म की तमील बजा लाते हैं। किसी ने कहा है ना, बिल्कुल, किसी ने कहा होगा ना कि यार ये जरा कर है। वैसे भी हमने हमेशा देखा है कि सियासी जमातों में जी, जब कोई एक रहनुमा बोलता है और पीछे मरकजी रहनुमा खामोश होता है और वो ज्यादा बोलता है जो रहनुमा होता है, तो उसको मरकजी रहनुमा की आशीर्वाद होती है, बल्कि वो बाद में कहता है देखिए काम चुक के रखा सही। और वो फिर थापड़ी देता है, थापड़ी भी देता है। शाबाश, डटे रहो, चलते रहो। और स्पीकर कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात की निशानदेही की गई है कि ईवान के अंदर और ईवान के बाहर हमें वसी तर मुल्की मफाद और पार्लिमानी रवायात और जमहूरियत को अगर फलते फूलते देखना है तो फिर हमें जुबान में शाइस्तगी लानी होगी, और वतन अजीज पर और उसके अदारों को सोशल मीडिया पे बदनाम। तो अमीन हफीज, यही बात हमेशा से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते आए हैं कि सारी जमातें मिल के जो है मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, सबको मिलकर यही बात वो हमेशा कहते हैं। और एक बात याद आई है करना जी, चाह रहा हूँ, ये जो 24 को लोग आए थे, मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, जिनका 26 को एंड हुआ था, हाँ, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि ये 24 को आ रहे हैं, कहने लगे कुछ नहीं हो। मैंने कहा वो तो इतने बुलंदबाग दावों से आ रहे हैं, कहने लगे कुछ नहीं होगा ना। उन्होंने कफन भी सला ली है। मैंने कहा सर वो कफन बांध के आ रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। नमाज जनाजा का भी कह दिया। ले जनाब, 24-26 वाले दिन जब वो डी चौक की तरफ चल पड़े और असर के वक्त तक डी चौक से पहले जो चाइना चौक है वहां पे पहुंच गए, सही, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं, आपने कहा था कुछ नहीं होगा, वो पहुंच गए। उन्होंने कहा बस अंधेरा फैल जाने थे। मगरब हो गई, मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा सर वो डी चौक की तरफ पहुंच आप गए। भी पूरा ही पीछे लगे हुए थे। कहते अंधेरे का मतलब होता है इशा की नमाज। इशा की नमाज के बाद फोन कीजिएगा। अब इशा की नमाज के बाद उनका फोन में आया मुझे, हाँ कहाँ गए? मैंने कहा कमाल हो गए। ठीक है, अब उन्होंने ही ये बताया है कि ये सोशल मीडिया जो है ना, ये उसी तरह गायब होने जा रहा है जिस तरह 26 को अंधेरा होते ही मुजाहिरीन गायब हो गए थे। और आपको इनका खुरा भी नहीं मिलेगा, आपको इनका खुरा नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे याद आया है शुमाइला, मैं रजी दादा से भी पूछ लेता हूँ, मतलब मेरी मालूमात में इजाफा कर दें। वो जो कहते थे 12 शहीद हुए हैं, मतलब वो कहते थे, शहादत का लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे, वो जो कहते थे 250 हुए हैं, कहते थे सैकड़ों हुए हैं। फिर उनके एक साहब लतीफ खोसा साहब जो गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, वो 278 कहते थे। कमाल बात और है। जब बुशरा बीबी वहां पर गई
माली मदद करने के लिए बकौल उनके एक शहीद जी। की, तो वो तो एक ही शहीद के घर गई हैं, बाकी शहीदों के घरों का एड्रेस उनके पास भी ढूंढ रहे हैं ना अभी, अमीन साहब ढूंढ रहे हैं अभी, अब वैसे थोड़ी आसानी से मिल जाएगा। नहीं, फिक्रा है इस पे। जी। वो शहीद जो है ना, वो उठ के अपने लिए होने वाली फातिहा खानी के अंदर शरीक होने चले गए थे। अल्लाह ताला बिल्कुल, उन्होंने कहा भाई आप हम जिंदा हैं, हमें भी शामिल कर दो। एक दो ने तो बकायदा वीडियो बयान जारी किया कि आपका कफन खादम उतार के क्या और कफन कहा- उतारने, जब वो हजूम में अकेली रह जाती हैं तो फिर क्या बात करते हैं आप। लेकिन देखिए आए क्या? देखिए वो 300 से ज्यादा लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अकेली थी। लेकिन उससे हट के देखिए बात ये है कि आप एक पार्टी है, आपकी हुकूमत है, आप उन लोगों के अभी तक शनाख्ती कार्ड, नाम, शनाख्ती कार्ड और एड्रेसेस जो हैं, जो भी आइडेंटिफिकेशन, वो आप जारी नहीं कर पाए। आपकी हुकूमत है भी वहां पे, ठीक है ना, वहां कोई रुकावट नहीं है आपको। आप देखिए बेनजीर भुट्टो साहिबा आई, कारसाज के ऊपर शहीद, उनके ऊपर हमला हुआ, ठीक है, और 178 के करीब लोग जो थे उस हमले के अंदर शहीद हुए। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी सिंध के अंदर। बिल्कुल, अगले 48 घंटे के अंदर एक एक शहीद आइडेंटिफाई हो चुका था, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ चुका था, उसका एड्रेस आ चुका था, परमानेंट इस वक्त वो कहां से आया था, कहां पे मुकीम था, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जा चुका था, और बॉडीज की कस्टडी दी जा चुकी थी या उन्हें सर्द खाने में रखवाया जा चुका था। 24 घंटे से ज्यादा नहीं गुजरने दिए पीपल्स पार्टी ने। फिर बेनजीर भुट्टो शहीद जो है, वो हर शहीद के घर में गई, जिस तक पॉसिबल था, भले वो गुजरात में कायरा खानदान का शहीद था, वो वहां पे पहुंची। यार आपकी हुकूमत है भाई, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने ये तौफीक ही नहीं दी। अगर आप कहते हैं कि ये हुए हैं, चलिए वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तहत ही सही, उनके घरों में तो जाते हैं, रजी दादा वो क़यादत कहते हैं, जाती ना। बात ये है कि वो कहते हैं, लेकिन गूगल ने जवाब देना छोड़ दिया है। अच्छा, वहीं से तो लेनी थी ना, वहां से अब ना लाशें दे रही है गूगल, ना एड्रेस, तो वेट करें आप, वो जब गूगल मान जाएगी, गूगल मान जाएगी तो हो सकता है चीजें आना शुरू हो एक जाए। ही ड्रेस दिया जिसपे बुशरा बीबी गई और बड़ा अच्छा किया, उन्होंने ये अच्छा जेस्चर दिया। लेकिन हम देख रहे थे मीडिया वाले कि शायद और घरों में भी जाएंगे, 277 बाकी रहते हैं, तो उन घरों में भी वो जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई नादरा वालों ने उनके साथ ताउन नहीं किया। नादरा ने नहीं ना, नादरा का काम ही नहीं है, गूगल का काम है। देखे ना, वो शायद नादरा से मांगे हो ना वाइफ, नादरा के पास तो इतनी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि अगर खुदा न हादसा सड़क किनारे कोई शख्स ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो जाए, तो आप उस बंदे का कोई एक जिस्म का जुज्व जो पुलिस वाले ले जाते हैं फोरेंसिक और उनको देते हैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को, या नादरा के थ्रू उसकी फेस का कुछ हिस्सा तस्वीर के तौर पे आप ले लें, तो नादरा आपको पूरा उसका बायोडाटा दे देता है। तो इन्होंने नादरा के पास भी नहीं गए, कोई रसीदादा मशवरा ही उनको दे दें। मैंने मशवरा क्या देना है भाई, उन्होंने हमारा काम है जिस जो भी आपने आज ड्रेस भी, आज आपने ड्रेस भी उन जैसा पहना हुआ है, देते हैं और वो सुन के अमल जरूर करते हैं। नहीं, वो सुन के उसके बिल्कुल बरक्स अमल करते हैं। मैंने तो वो जो अमेरिका में उनके एक नए मुहिब्बी पैदा हो गए, मैंने तो उसके हवाले से भी कहा था कि बच जाए। ये जो है, जो मसाइल उनके साथ वाबस्ता है, वो पाकिस्तान में कोई अच्छे नहीं समझी जाती। लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारा मशवरा नहीं मानता होता तो नहीं माना। अच्छा, ये जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें एक और जो अच्छी बात हुई थी वो भी मैं बता दूं रजी दादा, आपको मेरे नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में भी जो भारत का तसल्लुत है और वहां पर जो खून खराबा करता है भारतीय फौज, वहां पर जो मुजालम डा रही है, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उसकी भी भरपूर मजम्मत की गई है और कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक वहां पर इस तस्वाबे राय होना चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं उनको फौरन रिहा करना चाहिए। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में ये भी मुत्तफिका तौर पर मुतालबा किया गया। देखिए, ये पाकिस्तान का, हम अच्छे लोग हैं, हम बड़े पॉजिटिव लोग हैं, हम दुश्मनों को भी अच्छे मशवरे देते हैं और हम
اپنے ہمارے دشمن کیا ہوں گے؟ دشمن جو ہیں جو پارٹیاں بنی ہیں، پی ٹی آئی کو بھی ہم اچھے مشورے دیتے ہیں کیونکہ مشورہ امانت ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت، مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ویلکم بیک. اور امین حفیظ صاحب بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور رضی دادا بھی بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن رضی دادا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امریکہ کی بات کی تھی. سن لیں میری بات رضی دادا جی، امریکہ کی بات کی تھی تو امریکہ نے پاکستانی کچھ کمپنیوں پہ پابندی لگائی ہے. 4 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی. میں نے کہا 4 رضی دادا بتا دیں گے نا، میں تو کمپنیز کی بات کر لوں. اس سے پاکستان کے اور امریکہ کے ریلیشن پہ کوئی افیکٹ ہوگا؟ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. ویسے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ساری عمر کی پریکٹس ہے کہ سنتے رہنا اور لکھتے رہنا. مطلب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہنسنا شروع کر دیں. آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں کیونکہ آپ بڑے غصے سے لک دیتے ہیں مجھے. میں ڈومیسٹک کوئی اپنا کوئی انکشاف نہیں کر رہا. ہم رپورٹر ہیں. پریس کانفرنس کے اندر امین حفیظ صاحب کان سن رہے ہوتے تھے اور ہاتھ سے ہم نوٹس لکھ رہے ہوتے تھے. یہ بڑی پرانی پریکٹس ہے. تو یہ کمپنیاں جو ہیں ان کے اوپر پابندی یہ کہہ کے لگائی گئی کہ پاکستان بیلسٹک میزائل، جس کو ہم اردو میں بین البر اعظمی میزائل بھی کہتے ہیں، ان کی تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے یا بنا لیا ہے پاکستان نے. اچھا، یہ بالکل بودا اور بے بنیاد الزام ہے کیونکہ پاکستان وہ ٹیکنالوجی اور وہ سسٹمز استعمال ہی نہیں کرتا جو امریکنز ہیں. پاکستان جو ہے اس کے اندر رشین ٹیکنالوجی جو باقاعدہ نارتھ کوریا ہمارے پاس کسی زمانے میں پہنچی ہوئی ہے. ادروائز مطلب ہم نے اس کو بیس بنایا، لیکن یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہمارے اپنے بیٹوں کی ہے. ہمارے انجینئرز نے مطلب سیکھ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے، اس طرح کا کوئی کیمرہ ہونا چاہیے. بنایا ہم نے، آئیڈیا ہے. اوکے، بالکل آئیڈیا لے سکتے ہیں آپ. بیسک آپ نے اس کا فریم لے لیا کہ اچھا جی اس طرح کا ہوگا جس کے آگے یہ سکرین لگی ہوگی، سکرین کے اوپر سوالات چل رہے ہوں گے اور شمائلہ پڑھ رہی ہوگی. لیکن بنایا ہم نے زیرو سے لے کے خود ہے وہ سسٹم. ٹھیک ہے. اور میرا مطلب یہ ہے اس میں تو زیادہ تر ہم نے جو چائنا بھائی سے لی ہے کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی ہیلپ لی ہے، یا ہمارا جو ادارہ نیسکوم کا ہے وہ خود بنایا. اس میں جو اہم بات جس کی طرف ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیسکوم ہمارا بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے جس میں ہم یہ براق جو ہیں ڈرون سے لے کے اور بھی بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں. یہ جو ڈم بامب کو ہم سمارٹ بامب بناتے ہیں اس کے ساتھ ایکسٹینشن کٹس لگا کے، یہ ایکسٹینشن کٹ وہاں پہ بنتی ہیں. بہت سارے ادارے ہیں ان کا یہ ہمارا نیسکوم بنتا ہے سارا. اس کے ایک ادارے کا نام بھی ہے ان 4 اداروں کے اندر. اور اس ادارے کے اندر ہماری پاک فوج کے جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ نے اس ادارے پہ پابندی لگاتے ہیں تو اس کے لوگ بھی پھر ویسٹ اور امریکہ میں ٹریول نہیں کر سکتے. اس حد تک تو میں تشویش میں مبتلا ضرور ہوا ہوں کہ یہ مستقبل کے اندر ہمارے دفاع کو براہ راست اٹیک کیا گیا ہے. نہیں تو یہ جو بھائی اس سے منسلک لوگ جو ہوں گے، ادارہ ہے نا وہ ہمارے جو سرکاری گروپ آف ادارہ جات ہے ان کا رکن ہے. آپ نے اس میں سے ایک پہ پابندی لگا دی. ٹھیک ہے. اور مستقبل کے اندر جب پابندی لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لوگوں کی موومنٹ کے اوپر بھی پابندی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے
فوج کے لوگوں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. یہ تشویشناک بات اچھا ہے. اسی لیے امین حفیظ اور اس کے اوپر پاکستان ہمیں نے احتجاج کرنا چاہیے تھا. ہمارے فارن آفس نے بالکل کیا ہے. نہیں لیکن یہ جو امریکی ماہرین یہ کہتے ہیں امریکہ بہادر ہی میں کہوں گا, وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ جناب ہم پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ شک کرنا کہ پاکستان کا یہ جو بیلسٹک میزائل ہے, طویل فاصلے کا میزائل ہے, یہ کہتے ہیں اتنی دور آ سکتا ہے کہ یہ امریکہ بھی آ سکتا ہے. یار یہ امریکہ نہ ہو گیا, یہ سارک ممالک کا ایک خطہ ہو گیا. مطلب جنوبی ایشیا سے آگے جا سکتا ہے پاکستان کا. افریقہ اور یورپ سے گزر کر. ایک تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ امریکہ بہادر نے پاکستانی سائنٹسٹ کی صلاحیتوں کا لوہا مانا ہے, اور یہ مانا ہے کہ پاکستانی جو ہمارے سائنسدان ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے, ان کی جو قابلیت ہے وہاں بھی مانے. ان کو اصل میں خطرہ ڈر پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایٹم بم پاکستان نے بنا لیا تھا. میں اس پہ ایک چھوٹا سا اب لیکن امریکہ پہ مجھے غصہ ہے, ذرا وہ آپ سن. میں آپ کا غصہ نہیں شمائلہ پہلے اجازت دے. امریکہ بہادر ہم پہ پابندی لگاتا ہے, دوہرا پیار ہے, انڈیا کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے. اس نے بنا بھی لیا. ادھر جو ہم تو موقف یہ ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا, کیوں بنایا؟ خطے میں بیلنس آف پاور کے لیے. ہم پرامن ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھیں ایٹم بم کیوں بنایا, اس کے پیچھے ہسٹری دیکھیں, کیا کیا کچھ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا. اور امریکہ بہادر نے جو وعدے کیے, ان وعدوں میں کہاں تک وہ ہمارے ساتھ پورا اترا. اور جو پھر خطے میں دیکھیں جب تک یہ بیلنس آف پاور نہیں ہوگی, یہ جو جوہری اسلحہ ہے اور یہ جو طاقت کا توازن ہے, اگر یہ بیلنس نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں 4 جنگیں پہلے ہوئی, ایٹم بم بنانے کے بعد کچھ ہوا ہے نہیں. اچھا امریکہ کی اس پابندی پر امین حفیظ پاکستان کی حکومت نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے. اس سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ نے اس طرح سے سٹینڈ نہیں لیا. آپ کا غصہ بھی جائز ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی پاکستانی دفتر خارجہ کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر اٹیک کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہیں. دیکھیں جی ہم یہاں پر بیٹھ کے 52 ریاستوں کے مالک امریکہ کے اوپر کس طرح میزائل پھینک دیں گے امریکہ والوں, ذرا تھوڑا سا مجھے جواب دے دو. میں آپ کو سوال کر رہا ہوں, شک بھی کرنے ہیں تو کوئی بنیاد تو رکھیں شک کی. میں نا اسے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتا ہوں, بلکہ رحمت سمجھتا ہوں. پوچھو کیوں؟ یہ شک کرنا نہیں, یہ جو پابندیاں لگی. جی پوچھ لیتے ہیں کیوں. جی اب ہمارا لڑکپن جب ہم نے نیا اخبار پڑھنا شروع کیا, ٹی وی تو بہت بعد میں آیا, تو اس میں ہم ہر دوسرے دن سنا کرتے تھے کہ امریکہ نے اتنی پاکستانی کمپنیوں پہ پابندی لگا دی, اتنے افراد کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کچھ آلات سمگل کر رہے تھے, یا کچھ آلات لے جا رہے تھے, یا امریکہ سے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس طرح کی خبر ہر دوسرے دن چھپی ہوتی تھی اخبار کے اندر, یا ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہوتی تھی. اس ماحول سے ہم اب اس لیول پہ آئے ہیں, تو میرے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. سر ان کی پابندیاں جاری تھیں جب آپ نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر 98% سے زیادہ کام کر لیا, انریچمنٹ آپ نے یورینیم کی, جو کہ پورا یورپ اور امریکہ مل کے نہیں کر پائے سر. صحیح, ٹھیک ہے. اور ہم نے گجرانوالے کی مدانیاں جو تھیں, پھر ہم پہ الزام آ جائے گا کہ ہم آسان زبان میں بات کرتے ہیں, اور بہت سارے ٹیکنیکل کے لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے. بھائیان گجرانوالے کی مدانیاں جو جس سے دودھ بلوتے ہیں, ان کے ذریعے ہم نے انریچمنٹ کا 98% لیول حاصل کیا. میرا مطلب یہ کوئی معجزہ ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے پابندیاں لگا دی. 92 میں وہ جو ایک پروجیکٹ بنا تھا جس کے تحت پاکستان نے اپنا انڈیجنس طیارہ بنانا تھا, اس میں امریکہ اور چائنا شریک تھے. جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو امریکہ بہادر نے دوڑ لگا دی. ہم نے چائنا کو پکڑ لیا کوٹ کے, ہم نے کہا نہیں تم نے نہیں جانا, اور ہم نے JF Thunder 2002 میں بنا لیا. ٹھیک ہے. پابندی جو تھی, انہوں نے ہمارا F-16 جو امپروو کر کے ہمیں دینا تھا اس سے انکار کیا, پیسے لے لیے, F-16 بھی نہ دیے, F-16 جو اور دینے تھے F-16. تو اور جناب اس کی ہمیں گندم تھما دی ان ڈالرز کی, یاد ہے نا آپ کو؟ صحیح. اچھا, ہم نے JF Thunder بنا لیا.
ہم نے ان سے ابراہم ٹینک مانگا کہ ہمیں ٹینک دے دیں, ہمیں دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑنی. انہوں نے کہا نہیں دینا, اسی اپنا حیدر ٹینک بنا لیا, زرار ٹینک بنا لیا. ہے جی آپ دیکھیں تو صحیح, مطلب کبے نو ہمیں لاتوجی کب ستا ہو گیا. ہمیں یہ شاید ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرتے رہتے ہیں, شاید ہمیں اعتماد نہ آتا. جب ہمارے سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ امریکہ بہادر باتیں تو کرتا ہے, دیتا لیتا کچھ نہیں ہے. حالانکہ ہماری پاک فوج اور امریکہ اور پاکستان دفاعی نقطہ نظر سے ایک لانگ ٹرم ہماری دوستیاں, پیار, محبت چلا آ رہا ہے جو ابھی تک ہے. لیکن امریکہ بہادر جب دورہ معیار قائم رکھے, پاکستان کے بارے میں اور پالیسی اور ہمارے دشمنوں کے بارے میں اور پالیسی, امریکہ باتر کو چاہیے کہ وہ ذرا ابھی میں آپ کو پاکستان کے ساتھ اعتماد والا جو فضا ہے, محبت والا جو ایک, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چین کی طرف چلے جاتے ہیں, امریکہ کی طرف نہیں آتے. بھائی امریکہ صاحب 1971 میں آپ نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ؟ نہیں, میں آپ کو ایک اور بات بولوں, ہم نے ایک ہیلی کاپٹر لینا تھا امریکہ سے. یہ جو اس وقت ہم ہیلی کاپٹر ہماری جو خاص طور پہ آرمی ایویشن کے لوگ ہیلی کاپٹر اڑاتے ہیں ان کو ریپلیس کرنا تھا. امریکن سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. ہم نے کہا چلے ہم لے لیتے ہیں ترکیے سے. ترکیے نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, لیکن جب انہوں نے اس کا اعلان کیا تو امریکہ نے کہا جی اس کے اندر تو ہمارا انجن استعمال ہوتا ہے, تو یہ تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اس کے اندر جناب یوکرین کا انجن استعمال ہونا تھا, یوکرین میں لگ گئی جنگ. اب وہ اس کا ایک آلٹرنیٹو ہے, ترکی اپنا بھی انجن بھی ڈیولپ کر رہا ہے, اور ان کے رشیا کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں کہ وہ انجن وہاں سے لے کے اس ہیلی کاپٹر میں لگائیں. اب دیکھیے گا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہم لیں گے وہ بھی مستقبل کے لیے ہماری ہیلی کاپٹر کی تمام ضروریات اسی طرح طے کر دے گا جس طرح جے ایف تھنڈر کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور بائی دا وے آذربائیجان نے ہمیں جے ایف تھنڈر کا دیا نا آرڈر دیا, تو پاکستان ایئر فورس کو جو شیڈول تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے ہم جے ایف تھنڈر پہلے آذربائیجان کو دے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ مطلب کہ جے ایف خاص طور پہ جے ایف تھنڈر کا جو بلاک 3 ہے وہ تو میرا مطلب ہے بڑے بڑے مہنگے تیاروں کو, اور سستا ترین سلوشن ہے, وہ بڑے بڑے مہنگے تیاروں کو منہ دیتا ہے. Having said that, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, میں تو اسے رحمت سمجھتا ہوں. بلکہ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب پاکستان پہ پابندیاں لگی ہیں تو یہ معراج طیارے ہم ابنڈن کرنے کا سوچ چکے ہوئے تھے. امریکہ نے ہمیں F-16 دے دیے تھے یار, نمبر 1 مطلب فالکن فائٹرز, ٹھیک ہے, دنیا کے اس وقت کے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو یہ معراج وغیرہ کی کیا ضرورت تھی. تو جب انہوں نے نہیں دیا نا ہمیں, نہ وہ انکار کرتے اور نہ ہم اتنا آگے جاتے, ہم نے ان کی مٹی شٹی چاڑی, اور وہ معراج جو ہے وہ ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں بھائی. اور اگر میرا مطلب ہے کہ اس وقت بھی سپیڈ کے حوالے سے بھی اور ڈیلیوری کے حوالے سے بھی, بام ڈیلیوری کی بات کر رہا ہوں, سمجھ گئے ہو نا, ہاں, اس کے حوالے سے بھی اب جا کے جے ایف تھنڈر کو ہم نے انیبل کیا. اس سے پہلے ہمارا سارا انحصار جو تھا وہ معراج 5 پہ ہی تھا. تو یہ ہم نے معراج 5 کے اندر نئی نئی انوویشن کی, اس کے اندر نئے نئے بم لٹکا لیے اس کے ساتھ, کھلونے کے ساتھ. تھینک یو امریکہ, آپ کے انکار کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اس لیے میرا ناظرین کرام ایمان ہے کہ ان پابندیوں کے نتیجے کے اندر اس قوم کو مزید کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ سننے کو ملے گی کہ پاکستان نے اپنا میزائل سسٹم بنا لیا. اچھا, ایک اچھی خبر ہے رضی دادا, 29 ایئرز کے بعد آئی سی سی کا 2025 میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس ترقی کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے, میں ان دشمنوں کی شکست دیکھتا ہوں جنہوں نے لبرٹی چوک لاہور میں سری لنکا کی بس کے اوپر حملہ کروا کے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو ختم کرنے کی سازش کی. کیا واقعہ مجھے یاد کرا دیا ہے, کیا خوفناک دہشت گردی تھی. اور میرا دفتر جو تھا دہشت گردی بھی یہ بھی انہی کے پیچھے انہی کی کڑیاں ملتی ہوئی وہاں پر لوگوں کی شکست ہوئی ہے. آج جا کے یہ ان لوگوں کی شکست ہوئی ہے جنہوں نے پاکستان میں کرکٹ ختم کروانے کی سازش کی. اور وہ سازش اب جا کے کہیں بننے لگی ہے, اور بننے اس طرح لگی ہے کہ اب ہم ان کے گھر کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے. اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے, یہ فیصلہ ہو گیا. پاکستان کی جو تجویز تھی اس کو آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تسلیم کر لیا ہے کہ
अब जब भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, इंटरनेशनल वुमेन ये क्रिकेट मैच हो, पाकिस्तान और इंडिया की टीमें दोनों एक दूसरे की सरजमीन पर क्रिकेट नहीं खेलेंगी, गैर जानिबदार जगह पर क्रिकेट होगी, दोनों ममालिक की टीमें वहां पर अच्छा, खेलेंगी और मेजबान ये फैसला करेंगे। बिल्कुल अमीन हफीज, ये जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका बहुत बड़ा स्टैंड नहीं है ये भारत के अगेंस्ट के जो मैं आपने कहता कहा हूं है, जी, बिल्कुल चैंपियन- बराबर पे जाके टक्कर का मुकाबला दिया है। देखिए मोहसिन नकवी साहब का नहीं, रियासत पाकिस्तान का स्टांस स्टैंड लिया ना उन्होंने, बिल्कुल। नहीं, उन्होंने स्टैंड किसके बिहाफ पे लेना था? बिल्कुल, रियासत पाकिस्तान की रियासत बेस पे। पाकिस्तान और गवर्नमेंट के बिहाफ के बिल्कुल ऊपर। उनके भी हाथ रियासत का रिजॉल्व भी जो था वो इस दफा बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बियॉन्ड एनी डाउट, सही किसी Clear शक व थे। शुबे के बगैर क्लियर था कि अगर आप हमारे घर नहीं आगे खेल सकते तो फिर हम भी क्यों आपके घर जाएं? नहीं जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं सर, पाकिस्तान टीम जाती है तो उनके स्टेडियम भरते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो ये लोग ठीक है ना? देखते हैं। उनमें से भले कोई वो इतनी बात नहीं बनती, मैं ये भी बता भले वो दूं, रिकॉर्ड उठा के देख ले। हाँ, वो भले नफरत में देखने आए उनके लोग या मोहब्बत में देखने आए, लेकिन मैच आते हैं। मैच जजते ही अमीन- पाकिस्तान के आने और से। इंडिया अमीन का हफीज, है। लास्ट सेकेंड्स जैसे सुल्तान राई और मुस्तफा कुरैशी की हाय। मौला जट फिल्म बनती थी, और हाय हाय हाय। अगर अमीन उसमें हफीज। सुल्तान राई मुस्तफा, हाँ क्रिकेट sorry, हाँ। क्रिकेट और पाकिस्तान की इस जीत पर लास्ट वर्ड में आप क्या कहेंगे? मैं देखिए- समझता हूँ कि रियासत ने बहुत अच्छा स्टांस लिया और ऐसे ही होना चाहिए। देखें जी, जिंदा कौमें यस, और हाय 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 Yes. जैसे मौजूदा हमारे, माशाल्लाह मैं सलूट करता हूं पाक फौज को, जिस तरह वो मजबूत पांव पे खड़े होके उन्होंने पूरी दुनिया को, ये चैंपियंस ट्रॉफी के इशू पे बड़ी बातें हो रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बात रजी दादा, जिस तरह आपने कही, हमने जी, कहा जी। इंडिया नहीं आएगी क्रिकेट टीम, तो हम भी हम भी forever नहीं जाएंगे, बाइकआउट बिल्कुल। हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी बात मानी गई कि अब ना वो हमारी तरफ आएंगे 2025 से 2027, 3 बस साल जी, का ना तय है। वो आएंगे ना हम हम जाएंगे, जाएंगे। और हम यहाँ पे खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।